ماہی تازہ مکھن نکال کر برتن میں ڈالا اور جلدی جلدی روٹیاں تندور پہ لگانے لگی۔ بار بار سورج کی جانب دیکھتی اور دیوار کے سائے کی جانب دیکھ کر وقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتی۔ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی، وہ گھڑی کو دیکھنے کے بجائے اسی طرح وقت کا تعین کرتی تھی۔ روٹیاں بنتے ہی اس نے نفاست سے سب چیزوں کو ایک ساتھ باندھا اور چادر لینے اندر کی۔ چادر نکالتے ہوئے اس کی نظر ایک بڑی کالی چادر پہ جانب گئی، جسے دیکھتے ہی ماہی کے چہرے کے زاویے بدل گئے۔ اس نے سر جھٹک کر اپنی چادر نکالی اور باہر آ گئی۔ سجاول نے اسے صبح جانے سے پہلے تاکید کی تھی کہ درگاہ پہ نئے مجاور آئے ہیں، ان کے لیے دوپہر کا کھانا بنا بابا کے ساتھ جا کر دے آنا۔ بابا چلو، میں تیار ہوں۔ ہاں چلو۔ کرم دین نے اپنا جوتا پہنا اور دروازے کا رخ کیا۔ دروازے پہ تالا ڈال کر انہوں نے دروازے کا درگاہ کا رخ کیا۔ ماہی درگاہ میں داخل ہوئی تو اسے سلیم زمین پہ جھکا کام کرتا دکھائی دیا۔ سلیم جیسے ہی سیدھا ہوا تو ماہی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ وہی انسان ہے جسے دوبارہ دیکھنے کے لیے وہ کئی بار بے مقصد بازار کا چکر لگا چکی تھی۔ سلیم نماز کے لیے صفیں درست کرنے میں مصروف تھا۔ اسے درگاہ کے صحن میں دو نفوس اپنی جانب آتے دکھائی دیے۔ سلیم مرد کو تو نہ پہچان سکا، لیکن چادر میں جو وجود لپٹا ہوا تھا وہ اسے مسلسل حیرت بھری نظروں سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ سلیم کی نظریں جیسے ہی ان کو پہچانتی آنکھوں کی جانب گئی تو اسے ایک دم سے جھٹکا لگا، کیونکہ یہ وہی آنکھیں تھیں جنہوں نے پچھلے کئی دنوں سے اس کے دماغ اور دل کا سکون چھین رکھا تھا۔ دونوں کی نظریں ملنے پہ ماہی اپنی نظریں جھکا گئی۔ سلیم کی نظروں نے اسے بہت کچھ بتا دیا تھا، ایک تشنگی، درد اور کچھ کھو دینے کے بعد ویرانی لیے وہ آنکھیں جن میں کوئی گلہ موجود تھا۔ ماہی مزید ان نظروں کی تاب نہ لا سکی اور فوراً نظروں کا رخ پھیر لیا۔ السلام علیکم۔ کرم دین نے آگے بڑھ کر پتھر بھرے سلیم کو مخاطب کیا۔ وعلیکم السلام۔ سلیم کے بجائے عبداللہ بابا نے سلام کا جواب دیا۔ سلیم خجل سا سر جھکائے ایک جانب کھڑا تھا۔ وہ مسلسل کوشش کر رہا تھا کہ اسے مخاطب نہ کیا جا سکے اور خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے صفوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آئیے بیٹھیے، کیا خدمت کر سکتے ہیں ہم آپ کی؟ عبداللہ بابا نے نرمی سے کہا۔ کرم دین نے ماہی کو اشارہ کیا۔ ماہی نے تمام چیزیں لا کر بابا کے سامنے رکھ دی اور خود مؤدب ہو کے ایک جانب کھڑی ہو گئی۔ یہ ہم آپ کے لیے لائے، سجاول پتر نے بتایا۔ آپ کے بارے میں اس کی شاید جوان سے باہر کہیں ملاقات ہوئی ہے۔ وہ خود یہاں موجود نہیں، وگرنہ وہ خود آتا۔ کرم دین نے سلیم کی جانب اشارہ کیا۔ اچھا، ماشاءاللہ، آپ کی مہربانی، الحمدللہ۔ بابا نے آنکھیں بند کر کے دل ہی سے اللہ کا شکر کیا۔ سلیم بیٹا، مہمان آئے ہیں، کچھ لاؤ مہمانوں کے لیے۔ سلیم سر ہلاتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں کھجور کے پتوں سے بنی ٹوکری میں کچھ خشک کھجوریں تھیں۔ سلیم نے لا کر وہ ٹوکری بابا کے سامنے رکھ دی۔ بسم اللہ۔ بابا نے چند کھجوریں نکال کر کرم دین کو دی۔ انہوں نے خوشی سے قبول کی۔ بیٹی تم بھی لو۔ بابا نے ماہی کو پکارا۔ جی بابا، شکریہ۔ ماہی نے جھجکتے ہوئے کھجور لے لی۔ آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہو ہمیں بتا دیں، سجاول کے ہاتھ سب پہنچا دوں گا۔ آپ کی مہربانی۔ اب سونے کا لاکھ کروڑ شکر ہے، اس نے اپنا کرم کیا ہوا ہے، ہر چیز میسر ہے۔ اور ویسے بھی سلیم بیٹا سب چیزیں لے آتا ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، پھر بھی ہم کسی وقت ہماری ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں سائیں۔ اللہ آپ کا عمل کو آپ کو جزا دے، آمین۔ بابا نے دعائیہ کلمات کہے۔ ماہی مسلسل سر جھکائے سلیم کو چور نظروں سے دیکھنے میں مصروف تھی، لیکن سلیم نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کی جانب نہ دیکھا۔ ماہی کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی موجودگی سلیم کو بے چین کیے ہوئے۔ ماہی اپنے دل کی بدلتی حالت سے خود بہت گھبرا گئی تھی۔ بابا چلیں؟ ماہی کے لیے اب وہاں مزید بیٹھا رہنا ناممکن تھا۔ ہاں مجھے چلو۔ اچھا جی، اب ہمیں اجازت دیں، پھر حاضر ہوں گے۔ کرم دین بابا عبداللہ کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے ہوئے کھڑا ہوا۔ سلیم جاؤ، مہمانوں کو دہلیز تک چھوڑو۔ سلیم جو پہلے ہی امتحان سے گزر رہا تھا، بابا نے اسے ایک اور حکم دے دیا۔ بالآخر اسے اٹھنا ہی پڑا۔ چلیے، سلیم نے کرم دین کو مخاطب کیا۔ کرم دین آگے چلتا دہلیز پار کر گیا، جبکہ ماہی آہستہ رفتار سے ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ سنیے،
سلیم نے آہستگی سے ماہی کو پکارا۔ ماہی کو جیسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہ آیا۔ جی، وہی چاشنی سے لبریز آواز میں جواب دیا گیا تھا۔ سلیم کا دل کیا کہ وہ اپنے کانوں کے پردے پھاڑ دے، کاش وہ اس وقت بہرا ہو جاتا۔ آپ دوبارہ یہاں نہ آئیے گا، منت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ کیوں؟ آپ کا میرے پہ احسان ہوگا، مت آئیے گا یہاں۔ برائے مہربانی اب جائیں آپ، امید ہے دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، سختی سے کہا گیا۔ ماہی کنگ کھڑی سلیم کو جاتے ہوئے اس کی پشت کو تکتی رہ گئی۔ جرگے میں تمام افراد خاموشی سے بیٹھے تھے۔ داؤد نے گاڑی ایک طرف لگائی، ایک نظر مجمع پہ ڈالتے سکندر زبان کی جانب بڑھ گیا۔ سارم ان کے بائیں جانب کھڑا تھا۔ داؤد نے ایک سائڈ پہ ہی کھڑا ہونا مناسب سمجھا۔ ہاں بولو اب دلاور، کیا مسئلہ ہے تیرا؟ زمان سکندر نے کرخت آواز میں پوچھا۔ سائیں، ایک کمزور اور عجیب سی آواز مجمع میں گونجی۔ داؤد نے نظر گھما کر آواز کا مرکز ڈھونڈا تو ایک کمزور سا بوڑھا شخص دکھائی دیا۔ سائیں، میری دھی میران مل نہیں رہی جی۔ 2 ویلے لنگ گئے نے جی، پر میری دھی نہیں مل رہی۔ دکھ کی وجہ سے بوڑھا دلاور آواز نہیں نکال پا رہا تھا۔ بھاگ گئی ہوگی کسی یار کے ساتھ۔ سارم کے مخصوص ملازم شاکر نے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ نہ صحیح نہ، میری دھی بہت چنگی ہے جی، جان دے دے گی پر میری عزت پہ آنچ نہیں آنے دے گی۔ سائیں، میری دھی ایسی نہیں ہے۔ دلاور گڑگڑانے لگا۔ تبھی مر گئی تھی سالی، کافی ڈھیٹ تھی، مجال ہے جو ہاتھ بھی لگانے دیا۔ سارم نے شاکر کے کان میں کوئی سرگوشی کی۔ داؤد سارم کی مشکوک حرکات مسلسل نوٹ کر رہا تھا۔ کرتے ہیں کچھ تیری دھی کا بھی، اور اگر 4 بار کا چکر ہوا نا تو تجھے بتا رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ تجھے بھی سنکھار کر دوں گا۔ زمان سکندر نے فیصلہ سنایا۔ دلاور اپنا کمزور وجود اٹھائے، کمزور سی امید لیے خاموشی سے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ داؤد کو اس بوڑھے پہ بے پناہ ترس آ رہا تھا جو اپنا مقدمہ اس عدالت میں لے کر آیا تھا جہاں جج نے مدعا سننے سے پہلے ایک گھٹیا الزام لگا کر فیصلہ سنا دیا تھا۔ داؤد کو اس لمحے اپنا آپ بے بس معلوم ہو رہا تھا۔ بابا، داؤد نے آخری کوشش کرنا چاہی۔ زمان سکندر نے داؤد کی جانب دیکھا۔ بابا، ہمیں پولیس میں رپورٹ کروانی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ کہیں ادھر ادھر ہو گئی، پولیس کا کافی ہولڈ ہوتا ہے، تھوڑی سی کوشش سے امید ہے وہ مل جائے گی۔ پولیس؟ سارم کے تو جیسے چادہ ٹبک روشن ہو گئے۔ میرے ہوتے پولیس کی کیا ضرورت ہے، اور تمہیں جن معاملات کا نہیں پتہ، تم ان معاملات میں اپنا منہ بند رکھو تو بہتر ہوگا، زمان سکندر نے سختی سے کہا۔ داؤد اپنی اتنی بے عزتی پہ اچھا خاصا تکلیف میں آ گیا پر خاموشی سے کھڑا رہا۔ ایک انسان کے لیے اس بڑھ کر کیا بے بسی ہو سکتی ہے کہ وہ طاقت رکھتے ہوئے کسی مظلوم کی داد رسی نہ کر سکے۔ خدا کے ہاں بھی اس انسان کا کیا رتبہ ہوگا جس نے اس کے ایک کمزور بندے کو حالت تکلیف اور مجبوری میں دیکھا اور اس کے حال کی خبر نہ لی۔ داؤد اس وقت نہایت شرمندگی سے کھڑا تھا۔ اسے سارم اور اس کے ملازم کی مشکوک حرکات کچھ غلط ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ مارے ضبط کے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ سرکار، کوئلے دہک گئے ہیں، منیر والا معاملہ بھی آج ہی سلجھنا ہے، اٹھل نے زمان سکندر کو بتایا۔ ٹھیک ہے، لے کر آؤ اسے۔ ایک بکھرے حلیے میں موجود 19-20 سال کے لڑکے کو گھسیٹ کر 2 آدمی لا رہے تھے۔ آدمیوں نے اس لڑکے کو اٹھا کر زمان سکندر کے قدموں میں لا پھینکا۔ وہ لڑکا بس کراہ کر رہ گیا۔ اٹھاؤ اس گند کو، لے جاؤ اسے۔ زمان سکندر نے لڑکے کو پاؤں سے پیچھے کی جانب دھکیلا۔ سائیں، خدا کے واسطے میرے بچے پہ یہ ظلم نہ کریں، میرا بچہ ایسا نہیں ہے، سائیں۔ ایک سسکتی ہوئی آواز گونجی۔ ایک عورت مجمع کو چیرتی ہوئی آئی اور آتے ہی زمین پر گرے لڑکے سے لپٹ گئی۔ اماں، تو کیوں آئی ہے یہاں؟ منیر نے ماں کو اپنے وجود سے الگ کیا۔ پتر، جب تو نے کچھ کیا ہی نہیں تو کیوں اس آگ پہ چلے؟ سائیں، خدا را میرے بچے کو چھوڑ۔ اس نے زمان سکندر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ داؤد کو ابھی تک معاملے کی سمجھ نہ آئی تھی، آخر کیا ہوا ہے۔ اس نے ساتھ کھڑے ایک ملازم سے پوچھا، آخر یہ سب کیا ماجرا ہے؟ سائیں، اس منڈے پہ الزام ہے چوری کا۔ اس نے اپنے تائی کے گھر سے 10 تولہ سونا چرایا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے تائی کی دھی پر بھی گندی نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس سب کا کیا ثبوت ہے؟ داؤد نے غصے سے بھری نظروں سے ملازم کو دیکھا۔ سائیں، ثبوت تو پتہ نہیں جی، پر جرگے کا یہ فیصلہ تھا جی کہ اس منڈے کو کوئلوں سے پہ ننگے پیر گزرنا ہوگا، تبھی اس کی سچائی واضح ہوگی۔ یہ سب اس منڈے کی تائی نے بتایا جرگے کو۔ یہ لوگ غریب کے غربت کے مارے ہیں جی۔ منڈے کا باپ مر گیا ہے،
تو اس کی تائی نے ہی الزام لگایا یہ سب، باقی معاملہ باپ کے سامنے ہے جی۔ داؤد کو کافی حیرانگی ہوئی اور غصہ بھی آ رہا تھا، آخر اتنے سے مسئلے کو اتنا بڑھاوا کیوں دیا گیا۔ داؤد نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا پر اسے سارم نے آنکھوں سے اشارے سے روک دیا۔ لڑکے کو ملازم اٹھا کر اب ایک طرف لے جا رہے تھے۔ سارا مجمع اب اس جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ داؤد نے نظر گھما کر دیکھا تو ایک طرف دہتے کوئلوں کو زمین پر ترتیب سے بچھایا گیا تھا۔ کوئلے تقریباً 5 فٹ تک بچھائے گئے تھے۔ سرخ کوئلوں سے ابھی بھی آگ نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ منیر کی ماں اپنے بیٹے سے لپٹی کھڑی تھی، بہتی آنکھوں سے ان دہتے کوئلوں کی جانب دیکھ رہی تھی، جیسے فریاد کر رہی ہو ان سے، اس کے بیٹے کو تکلیف مت دینا۔ چل پتر، آج تیرا امتحان ہے، آج بتا دے ان زمینی خداؤں کو کہ میرا رب ان سے بڑا ہے۔ ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے پیروں کو ٹھنڈے پانی سے دھوتی جاتی اور ساتھ سسکیاں بھرتی۔ منیر کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا، جیسے اسے اپنے امتحان میں کامیابی کا پہلے سے ہی معلوم تھا۔ دیکھنا، میرا رب اس آگ کو بھی ٹھنڈا کر دے گا۔ میرا رب ابراہیم کے لیے اگر آگ ٹھنڈی کر سکتا ہے تو میرے پتر کے لیے بھی آگ ٹھنڈی کر سکتا ہے۔ منیر اپنی ماں کے ہاتھوں کو چومتا ہوا کھڑا ہو گیا، ایک بھرپور نظر مجمع پہ ڈالی جو سالم کے آگے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ایسے میں اس کی نظر داؤد سے ملی۔ داؤد اندر تک کام کیا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان نظروں میں، تکلیف، غصہ، لیکن ان میں موجود چمک داؤد کو اپنا آپ چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کتنا بے بس تھا وہ، اپنے ماں باپ کی ناانصافی کے آگے آواز تک نہ اٹھا پایا، اور وہ کمزور سا انسان آج نڈر اور بے خوف ہوا پڑا تھا، کیونکہ اس میں ہمت تھی، جذبہ تھا۔ ظلم کے آگے سر جھکانے کے بجائے اس نے خود کو آگ میں جھونک دینا مناسب سمجھا۔ منیر اب کنارے پہ کھڑا تھا۔ سن منیرے، ہلے بھی ٹائم ہے، بتا دے کہ چوری تو نے نہیں کی، بچ جائے گا، سچ بول دے۔ مٹھل نے حقارت سے کہا۔ ہاں، تم جیسے لوگوں کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے۔ برائی کا سامنا نہیں کر سکتے تو اس کے آگے گھٹنے ٹیک دینے۔ نیچ لوگ ہو تم لوگ، ہمیں سمجھتے ہو، حرکتیں تم لوگوں کی اپنی نیچ ہیں۔ منیر نے بااعتماد لہجے میں جواب دیا۔ بکواس نہ کر، ابھی تیری ساری ہیکڑی نکل جائے گی۔ سرکار، اجازت ہے؟ مٹھل نے سوالیہ انداز میں زمان سکندر کو دیکھا۔ ہاں ہاں، شروع کرو۔ تماشا شروع ہو گیا تھا۔ تماشائی دل پہ ہاتھ رکھے اس تماشے کی انتہا کا انتظار کر رہے تھے، مگر یہ تماشا کچھ نہ تھا۔ ایک ماں کی سسکیاں رب تعالیٰ کے عرش کو چیرتے ہوئے پہنچ گئی تھی۔ آج تو فرشتے بھی اس انسان کو داد دے رہے ہوں گے جس نے فرعون کے آگے جھکنے کی بجائے آگ کو ترجیح دے دی۔ منیر نے اپنا پہلا قدم ان دہتے کوئلوں پہ رکھا۔ کوئلوں سے دھواں اٹھنے لگا، اس دھوئیں میں انسانی گوشت کے جلنے کی بو شامل ہو رہی تھی۔ اس کے پیر جل رہے تھے۔ منیر کی ماں اپنے دوپٹے کا پلو منہ میں دبائے اپنی سسکیوں کو روکنے میں ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ایک قدم، دوسرا قدم، منیر کے قدموں میں رتی برابر لڑکھڑاہٹ نہ تھی۔ دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھنے لگا۔ داؤد کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کتنا بہترین ہے نا یہ لڑکا، مجھ سے کئی گنا بہادر۔ کیسا انسان ہوں، اس ظلم کے خلاف آواز بلند نہ کر سکا۔ کتنا گرا ہوا ہوں میں۔ ٹھیک کہتا ہے، یہ نیچ تو ہم خود ہیں جو جھوٹ اور سچ کا فیصلہ ایک آگ سے کرواتے ہیں۔ کیا یہ آگ ہمارا خدا ہے؟ نعوذ باللہ۔ داؤد کا دل اس سے بار بار نادم کر رہا تھا۔ اے، یہ لڑکا تو بالکل بھی نہیں لڑکھڑایا۔ مجمع سے ایک آواز آئی۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے اس لڑکے کی؟ ہر جانب سے مختلف آوازیں سر اٹھانے لگیں۔ منیر اب بالکل درمیان میں پہنچ گیا۔ تکلیف اور کرب سے اس نے اپنی آنکھیں میچ رکھی تھیں، مگر اس نے ہتھیار نہ ڈالے۔ جس جگہ اس کے پاؤں پڑ رہے تھے وہاں کوئلے ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سچ میں ابراہیم کا رب میدان میں آ گیا۔ منیر نے 2 قدم اور آگے بڑھائے تو اس بار وہ تھوڑا سا ڈگمگا گیا۔ یا اللہ! داؤد کے منہ سے بے اختیار آہ نکلی۔ آہ! منیر کے لبوں سے پہلے سسکی نکلی۔ تم سب سے میرا رب حساب لے گا ظالموں، میرا رب پوچھے گا تم سب کو۔ تم سب جو تماشا دیکھ رہے ہو نا میرے بچے کا، تم سب کو حساب دینا ہوگا۔ ماں کی آواز جیسے 7ویں آسمان تک گونجی تھی۔ آہ میرے سونے، اللہ میری مدد کر۔ منیر کی تکلیف سے بھری آواز آئی۔ وہ پھر سے اگلا قدم اٹھا رہا تھا۔ ایک دم اس کے قدموں میں تیزی آ گئی، تیزی سے پل صراط پار کر گیا۔ سب لوگ دانتوں میں انگلیاں دبائے منیر کی جانب ہکا بکا دیکھ رہے تھے۔ یہ اچانک سے ہوا کیا؟ ایسا لگا جیسے کوئی انجانی قوت تھی جس نے بہادر کو بجلی کی سی تیزی سے اس پل کو پار کروا دیا۔ داؤد کے لبوں کو ایک مسکراہٹ چھو گئی۔ اس نے ایک فاتحانہ نظر اس فرعون پہ ڈالی جو اس کے باپ کی شکل میں تکبر اور بے حسی کا منبع بنے ہوئے تھا۔
منیر کوئلوں سے اترتے ہی گر گیا۔ اس کی ماں بھاگتے ہوئے اس کی جانب لپکی۔ داؤد نے بھی فوراً جانب سے پانی سے بھرا برتن اٹھایا اور اس کی جانب بڑھ گیا۔ داؤد نے اسے سہارا دیا، بٹھایا۔ منیر اب ہلکے ہلکے کرہا رہا تھا۔ داؤد نے پانی ہلکے ہلکے اس کے پاؤں پہ گرانا شروع کیا۔ نرمی سے اس کے پاؤں دھوئے۔ پاؤں کے تلوے جل گئے تھے۔ بڑے بڑے آبلوں نے صاف تلووں کی جگہ لے لی تھی۔ سائیں آپ چھوڑ دو۔ آپ کا مرہم اس تکلیف کا مداوع نہیں کر سکتا جو مجھے آج ملی۔ سائیں میں برائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ضرور ہو سکتا ہوں۔ آہ منیر تم ٹھیک ہو؟ داؤد نے اسے پکارا۔ سائیں میرے یہ جلے پیر ہمیشہ میرا گواہ رہیں گے کہ میں نے اپنے وقت کے فرعون کے آگے سر نہیں جھکایا۔ پر آپ کے پاس تو طاقت بھی ہے، پھر بھی آپ بے بس بنے ہوئے ہیں۔ کیا فائدہ سائیں آپ کی ہمدردی کا؟ چھوڑ دو سائیں۔ منیر نے نرمی سے داؤد کے ہاتھ پر کر دیا اور شرمندگی کے بارے میں ایک لفظ نہ کہتے ہوئے تیزی سے اٹھا، اپنی گاڑی نکال کر وہاں سے نکل گیا۔ منیر کا فیصلہ تو ہو چکا تھا۔ رحمان کے بندوں کو تو رحم نہ آیا، پر رحمان کی رحمت نے ضرور منیر کو سرخرو کر دیا تھا۔ منیر کا اس طرح کوئلوں سے گزر جانا اس کے حق میں واضح گواہی تھی کہ وہ بے گناہ ہے۔